وسملن وحمدلن مسلین مسلمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بہت ہی خوشی و مسرت کے ساتھ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج خانقاہ حضور جلالۃ العلم و حضور بدر ملت میں ہندوستان کی مائع ناز بے انتہا اولو العزم شخصیات موجود ہیں، جن میں حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب مدظ اللہ العالی، صدر مفتی جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور حضرت کی موجودگی یقیناً ہمارے لیے انتہائی خوشی و مسرت کے باعث ہے۔ اور حضرت مولانا نذیر قادری صاحب کشمیر سے ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اور یہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے بڑی خوشی کی باعث ہے۔ امیر شریعت حضرت مولانا مفتی حسن الدین قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جس نے آج فقہی کانفرنس کو الحمدللہ ایک نیا مقام انہوں نے دیا، اور حضرت مولانا مفتی مستانوی قادری صاحب یقیناً جو سارے جگت کے محبوب ہیں وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مولانا بنگلور سے اسماء الحسین صاحب ماشاءاللہ بنگلور سے تشریف لائے ہیں، اور مولانا حضرت جابر القادری صاحب بمبئی تھانہ سے تشریف لائے ہیں، اور مولانا مفتی خیر الاسلام صاحب جو صدر مفتی ہے وہاں کے ایک بڑے عظیم ادارے کے آسام سے تشریف لائے ہیں، اور بھی نظام آباد سے ہمارے حضرت مولانا کریم الدین صاحب تشریف لائے ہیں، سنگاریڈی سے ہمارے احباب لائے ہیں تشریف، اور میرٹھ سے آئے ہیں، اور بھی نوجوان سبھی، اور آندھرا پردیش کی جو ہے کل ہند سنی علماء بورڈ کی ٹیم یہاں موجود ہے، مولانا جعفر صاحب ماشاءاللہ، ارشد صاحب ماشاءاللہ راما گنڈم سے تشریف لائے ہیں۔ یہ انتہائی خوشی و مسرت کے ساتھ میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمام علماء اہل سنت جو کہ مربوط ہیں کل ہند سنی علماء بورڈ سے، ان سب کی متفقہ رائے کے ساتھ حضرت علامہ مولانا الشیخ مفتی ایوب صاحب مدظ اللہ العالی، صدر مفتی جامعہ نعیمیہ مراد آباد کو یو پی کی جو شاخ ہوگی صوبہ اتر پردیش کی کل ہند سنی علماء بورڈ کی سرپرستی دی گئی ہے، اور حضرت نے بڑی محبتوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ اس کو قبول اور منظور فرمایا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ یہ پیغام دیتے ہوئے میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اب یہ تحریک نہ صرف آندھرا، کرناٹک، ساؤتھ انڈیا بلکہ الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے، جس کی مثال میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ کشمیر سے ہمارے حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قادری صاحب ماشاءاللہ کل ہند سنی علماء بورڈ کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے ان کی متفقہ رائے کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد قادری صاحب کو کشمیر اور جموں اور کشمیر کا وہاں پہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور حضرت علامہ مفتی صاحب نے بہت ہی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے، اور آپ کو کل ہند سنی علماء بورڈ جموں اینڈ کشمیر کا صدر منتخب کیا گیا ہے، اور مولانا مفتی خیر الاسلام صاحب کو ماشاءاللہ آسام کا کل ہند سنی علماء بورڈ کا صدر منتخب کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ مولانا مفتی صاحب میں بڑی تحریک ہم نے پائی ہے، بڑی جو ہے جد و جہد کا جذبہ ہے۔ ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ مولانا بے انتہا انشاءاللہ اس کو عروج تک پہنچائیں گے کل ہند سنی علماء بورڈ کی خدمات کو، اور حضرت جو نظام آباد سے کریم الدین صاحب کو الحمدللہ نظام آباد کی ذمہ داری دی گئی ہے، صدارت دی گئی ہے الحمدللہ نظام آباد کے کل ہند سنی علماء بورڈ کے ادارے کی صدارت مولانا جو ہمارے کریم الدین صاحب جو نظام آباد سے تشریف لائے ہیں ان کو دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا مفتی مستانوی قادری صاحب بھی موجود ہیں، اور حضرت مولانا مفتی حسن الدین صاحب بھی موجود ہیں۔ میں خواہش کروں گا حضرت مولانا مفتی حسن الدین صاحب بھی اظہار خیال فرمائیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ حضرت بدر ملت حضرت مولانا بدر الدین قادری علیہ رحمۃ و رضوان کی خانقاہ میں کاوشوں اور کوششوں کے ساتھ اس تنظیم سنی علماء بورڈ آل انڈیا سنی علماء بورڈ کی تشکیل عمل میں لائی گئی تھی۔ آج اس کو ترقی کرتے ہوئے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس قدر توسیع ہو جائے گی کہ ہندوستان کے کونے کونے میں یہ اپنا کام اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ہندو میں راجوں میں ترقی عطا فرمائیں، برکت عطا فرمائیں، اور حضرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل عام ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔